منگل کے دن آج جو بندہ بھی آج یہ بتائے گئے طریقے سے یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ آج منگل کے دن جو بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو پڑھے گا، اللہ پاک اسے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اللہ پاک اس کی بخشش مغفرت فرما دیں گے، اس کے درجات میں بھی بلندی ہوگی اور اس کو خوب رزق اور مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ اچھی زندگی اور اچھی آخرت اس بندے کو نصیب ہوگی۔ وہ بندہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا، اس کا وہ کام اللہ کے حکم سے بآسانی طریقے سے ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج منگل کا دن جو بندہ اس خاص تسبیح، اس خاص وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک، اللہ رب العزت اسے کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ اللہ پاک اسے اپنا قرب نصیب کرے گا۔ اللہ پاک اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دیں گے، زندگی ایسی جس میں نہ ہی کبھی کوئی دکھ، تکلیف، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے اور نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ پاک کی رحمت کے سائے تلے آ جائے گا۔ اللہ والو، آج آپ منگل کے دن بالکل بھی اس وظیفے کو، اس تسبیح کو مس نہیں کرنا۔ آج کے دن آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو پورے سال کی رحمتیں اور برکتیں انشاءاللہ تعالی آپ سمیٹ لیں گے، مالا مال ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف چند بار یہ وظیفہ کر لیتا ہے یا ایک بار یہ پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت کو انشاءاللہ تعالی، کامیابیوں کو، پورے سال کے رزق اور دولت کو صرف ایک ہی دن میں رب کے حکم سے انشاءاللہ تعالی اسے وہ مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ مہینہ بھی بہت فضیلت والا اور برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ والو، اس مہینے میں بھی آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوب صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، کاموں میں آسانی ہوتی ہے، ہر کام، بگڑے کام بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اسی لیے آپ جب بھی ہو، آپ کے پاس جتنی بھی حسب توفیق ہو، آپ نے ضرور صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے سے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والو، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں سے ایسے بچاتا ہے جیسے پانی آنکھ کو بجھاتی ہے، جیسے پانی آنکھ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صدقہ خیرات ہر مہینے ہی کیا کرتے تھے۔ حسب توفیق آپ نے بھی جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ نے اس کے مطابق صدقہ خیرات کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ آپ کہیں کہ ہمارے پاس تھوڑے ہی پیسے ہیں، ہم صدقہ کیسے کریں؟ بے شک آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، یہ تھوڑی چیز ہے، لیکن آپ صدقہ خیرات اللہ کے نام پر کر دیا کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ زیادہ تھوڑے کی بات نہیں ہوتی، بات نیت کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ راضی کرنے کے لیے جتنا حسب توفیق ہو سکے صدقہ خیرات کیا کریں، اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والو، آپ اپنی زندگی سے مشکلات، پریشانیوں کو نکال کر انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، جس میں رب کے حکم سے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس میں نہ رزق کی تنگی ہوگی، نہ بیماریاں ہوں گی، نہ ہی پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی اور کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ آج منگل کا دن ہے، آج آپ نے لازمی اس خاص الخاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ آج میری ان تمام بہنوں، ماں، بیٹیوں، بزرگوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے آج کے دن یہ بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل، اس تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو لازمی یہ وظیفہ پڑھاتی۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل، اس وظیفے کو کریں گے تو اس کی فیض و برکات انشاءاللہ تعالی آپ خود ہی حاصل کریں گے اور دعائیں دیں گے۔ صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، آپ کے پورے سال، پوری زندگی کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں، منگل کے دن گھر میں ایک تسبیح پڑھ لی جائے، اس گھر سے رب نے چاہا تو کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے والی ہوں، آپ کی خدمت میں لے آئی ہوں، جسے صرف آپ نے 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ مقدر کا سکندر رب کے حکم سے انشاءاللہ تعالی بدل جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی فقیر بھی پڑھے گا تو رب نے چاہا تو بادشاہ بن جائے گا۔ غریبوں کو امیر بنا دینے والا یہ عمل ہے، جس گھر سے تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جس گھر میں جوان بیٹوں کو نوکری نہیں ملتی، بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، جسے 41 بار پڑھنے سے ہر مسئلہ رب نے چاہا تو ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مصیبت ختم ہو جائے گی۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، اللہ اپنی رحمتوں سے عطا کر دے گا۔ اللہ والو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، وہ ذات ہر شے پر قادر ہے۔ اور میرے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو ابھی تک ان گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ آج جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نام سے پکارتا ہے، اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی نہیں کرنا آتا، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا نہیں آتا، اس عمل کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ رب
نے چاہا تو آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تقدیر ہی بدل جائے گی، آپ کے نصیب کے بند تالے اللہ کے حکم سے کھل جائیں گے، نیا گھر مانگیں گے، نئی گاڑی مانگیں گے، مل جائے گی، نوکری، شادی، ہر شے رب کے حکم سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ جو وظیفہ ہے یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، اللہ کے قابرین کا بتایا ہوا یہ عمل ہے۔ آج جو بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے مشکلات کو نکال کر، پریشانیوں کو نکال کر، نظر بد، حسد، جادو جنات کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے۔ آج میں جادو جنات کے ختم کرنے کی بات نہیں کر رہی، بلکہ ان کا بیڑا غرق کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرتے ہی، یہ بہت ہی جلالی وظیفہ ہے، جادو کرنے والے پر جادو واپس رب نے چاہا تو پلٹ جائے گا۔ آج جادو کرنے والے نے پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ بیٹی کے رشتے نہیں ہوتے، رشتے باندھ دیے جاتے ہیں، بندش لگا دی جاتی ہے، ماں باپ پریشان رہتے ہیں۔ آج ماں باپ بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ نوجوان نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کروا رہے ہیں، نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی۔ جب آپ کی نوکری پر بندش ہے تو آپ کو کچھ بھی کر لو، آپ کو نوکری نہیں ملے گی۔ چلتے کاروبار لوگوں کے بند ہو جاتے ہیں، کاروبار پر ایسی بندش، ایسی نظر لگ جاتی ہے کہ بڑی بڑی سفارشیں بھی ہو رہی ہوں، نوکری نہیں ملتی، بڑے بڑے کام ہو رہے ہوں، کاروبار نہیں چلتا۔ انشاءاللہ تعالی آج یہ وظیفہ، یہ عمل کرتے ساتھ ہی رب نے چاہا تو آپ کی تمام تر تنگ دستیاں، پریشانیاں، نظر بد، حسد، جادو جنات رب کے حکم سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، کلام اللہ کا وظیفہ ہے یہ، انشاءاللہ تعالی اللہ کے کلام کا یہ وظیفہ ہے، اللہ کے نام کا یہ وظیفہ ہے۔ یقین کامل سے پڑھیں گے تو اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، اور یہ وظیفہ اتنا ہی تیز بہدف ہے۔ آج کے دن پڑھتے ہی رب نے چاہا تو تمام تر حاجتیں اللہ اپنی رحمتوں سے پورا کر دے گا۔ ایک دن میں اللہ کرشمات دکھا سکتا ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ ایک ہی دن میں آپ کی تمام حاجات کو وہ پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس عمل کو مکمل صحیح طریقے سے کرنا ہے اور رب سے صحیح طریقے سے مانگنا ہے، لو لگانی ہے۔ پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، پھر حاجات بھی پوری ہوں گی، پھر دنیا کی ہر حاجت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ دنیا کا ہر مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ فقیر بھی پڑھے گا، کامل یقین سے پڑھے گا، رب سے مانگے گا، انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو بادشاہ بن جائے گا۔ یہ مقدر کا سکندر بنا دینے والا عمل ہے، جو کہتا ہے کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیب ہوں، میری تقدیر میں کامیابی لکھی نہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ تمام وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، آپ کی تمام بد نصیبی، آپ کی تقدیر کی لکھی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ آج آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ پابندی سے پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، نہ ہی آپ وقت کی کوئی قید ہے۔ چلتے پھرتے بھی آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ نے رات 12 بجے سے پہلے اس عمل کو نہیں چھوڑنا، پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے بابوزو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والا درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے اور اہمیت بھی سب سے زیادہ ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3، 7 یا پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان، آپ گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، قرض کی خلاصی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، غرض آپ کے کوئی بھی مقصد ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج اس مقصد کی نیت کی جائے گی، انشاءاللہ رب نے چاہا تو وہ پورا ہو کر آئے گا۔ اور اللہ تو ویسے ہی راضی ہے، کیونکہ درود پڑھنے والے سے رب اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، تو ویسے ہی اللہ پاک سے اب جو مانگیں گے رب نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور وہ اللہ رب العزت کی 3 صفاتی نام جو آپ نے پڑھنے ہیں، یا اللہ،
یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے۔ یا رزاقو یہ اللہ کی صفت ہے، یا غنیو یہ بھی اللہ کی صفاتی نام ہے۔ یا رزاقو کے معنی ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنیو غنی کر دینے والے۔ کتنے خوبصورت نام ہے اور کتنے خوبصورت معنی ہے۔ یا رزاقو اور یا غنیو یہ بھی اللہ کی صفت والے نام ہے، اور آپ نے کتنے پاکیزہ ان کی صفت ہے اور کتنے پاکیزہ اس کے معنی ہے۔ آپ نے اس کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ذرا ترتیب ملاحظہ کر لیں۔ یا اللہ یا رزاقو یا غنیو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو یا غنیو یہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو یا غنیو یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو آپ نے ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اکٹھا پڑھنا ہے، تو بھی ایک ہی دفعہ کا شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 129 بار 129 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ ان ناموں کو 129 بار پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو ایسی آپ کو شفا ہوگی۔ ساتھ آپ نے پانی کا گلاس رکھنا ہے، پانی کے گلاس کے اوپر آپ نے اس کی ترتیب سے پڑھنے کے بعد پھونک مار دینی ہے۔ رب نے چاہا تو ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں انشاءاللہ ایسے شفا آپ کو حاصل ہوگی کہ پھر آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ چاہیں تو اس پانی کو چاروں کونوں پر اس پانی کو چھڑک دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں تمام تر تنگ دستی، غربت، فاقہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا۔ جادو، جنات، نظر بد، حسد انشاءاللہ کونے کونے سے ختم ہو جائے گا۔ رب نے چاہا تو ایسی فضیلت، ایسی برکت عطا ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب اللہ والو جب آپ لوگ یہ پہلے نمبر پر یہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ والو آج کل جو دشمن ہے وہ آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن نظر بد، جادو، جنات کے ذریعے مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ والو اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر ایک اور آپ نے پڑھنی ہے، مبارک صورت پڑھنی ہے جس کو نازلی نظر بد اور جادو جنات کے خاتمے کے لیے کیا گیا۔ وہ صورت کون سی ہے؟ وہ سورۃ الناس ہے، قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے جسے سورۃ الناس کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس صورت کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور پانی کی گلاس پر دم کرنا ہے۔ اللہ والو ہماری کامیابیاں کیسے ممکن ہوں گی، ان کا مقصد کیا ہوگا؟ جب تک کہ ہمارے جسم کے اندر قرآن نہیں اترتا، اس لیے آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پانی کی گلاس پہ کم سے کم آپ نے ضرور دم کرنا ہے اور اس پانی کو پینا ہے، تاکہ قرآن کی گئی، اللہ کے نام کی تلاوت کی گئی آپ کے اندر یہ پانی جائے اور آپ کی جسمانی اور روحانی آپ کو اس کی تاثیر ملے۔ کس طریقے سے آپ نے یہ تلاوت کرنی ہے آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا، آپ اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ میرے پڑھنے میں کہیں کوئی غلطی آ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بہت سارے لوگ بہت ہی زیادہ سپیڈ میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملاؤں کا کام ہوتا ہے کہ وہ آرام سے تلاوت پڑھیں، کہ یہ ملاؤں کا کام ہے کہ وہ آرام سے تلاوت پڑھیں، ہم تو تیز پڑھیں گے، ہمیں تیز پڑھنے کی عادت ہے۔ اللہ کے بندوں غلطی ہو گئی تو فائدہ کیا؟ ادب ہر چیز میں یقین کریں افضل مرتبہ ہوتا ہے۔ ادب کا ہر بندہ جو ادب کرتا ہے یقین کریں وہ کامیاب ہے۔ آپ دیکھ لیں جس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے وہ ہمیشہ ناکامیاب رہے گا، کیونکہ غصہ شیطان کی ایک فارمیشن ہے، ایک صفت ہے۔ جو آپ لوگوں نے کسی طریقے سے پڑھنا ہے تو میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ذرا اس ترجمہ سماعت فرما لیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن ہو یا آدمی۔ یہ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ حدیث سے بتا رہی ہوں، بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو پڑھا بھی ہوگا، پڑھا نہ تو سنا ضرور ہوگا۔ جو نمازی حضرات ہیں وہ ان کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے لازمی اس حدیث کو سنا ہوگا۔ جو بندہ 40 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھ لیتا ہے، یقین کریں اللہ پاک کا محبوب ترین وہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب آپ لوگ یہ سورۃ الناس کو 40 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے یاسین شریف کی بڑی ہی محبوب آیت ہے، بہت ہی خاص آیت ہے۔ اللہ والو یقین کریں یہ ایسی آیت ہے کہ سمجھ لیں پوری یاسین شریف کی نچوڑ کہا جائے تو کم ہے، کیونکہ یاسین شریف جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے، قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت کو پڑھنے سے، پانی پہ دم کرنے سے، اس پانی کو پینے سے بلڈ پریشر رب نے چاہا تو ختم ہو جائے گا، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے دل کے امراض ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یقین کریں اللہ والو، اب تو یہ سائنسدان بھی قرآن مجید کی تھراپی دے رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے ہی علاج کر رہے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کو
متعلق جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ روحانیت کے بارے میں اب تو ڈاکٹرز بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ آپ لوگ روحانیت کے لیے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پیری فقیری جو اپنی دکان چمکائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ اللہ والوں جعلی پیروں فقیروں کے پاس مت جائیں، اپنے پیسے کا، اپنے وقت کا، اپنے ایمان کا ضیاع مت کریں، اللہ کے ناموں سے اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام تر مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جب آپ اپنے مسائل، اپنے دکھ اللہ کے آگے شیئر کریں گے، اللہ کو بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان دکھوں سے نکال کر خوشیوں والی زندگی میں شامل کر دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر دکھ، پریشانیاں رب نے چاہا تو فوراً ہی دور ہو جائیں گی۔ اب آپ نے جو تیسرے نمبر وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر جو پڑھا جائے گا وہ بہت ہی سورہ یاسین کی چھوٹی سی آیت ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سلام کون من رب الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے، آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ آپ آیت پڑھیں گے اور پانی پہ دم کر کے پئیں گے، رب نے چاہا تو آپ کی تمام تر تنگ دستیاں انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گی۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ابھی تک جو نہیں ہو پائے، اٹکے ہوئے ہیں، رب کے حکم سے، اس کے کلام سے پڑھتے ہی وہ ہونا شروع ہو جائیں گے، وسائل بننا شروع ہو جائیں گے، اسباب کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ 3 وسائل بتائے گئے طریقے کے مطابق اور ترتیب کے مطابق پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا، درود ابراہیم ہی پڑھیے گا جتنا آپ نے اول میں پڑھا تھا، شروع میں پڑھا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو اس کے پڑھتے ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی بیڑیاں بننے لگ جائیں گی، جو کام آپ کے اٹکے ہوئے ہیں وہ خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رب کے فیض سے آپ کو وہ ملے گا جو آپ کو ابھی تک نہیں ملا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، آپ چاہیں تو ویڈیو کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے آپ پڑھتے جائیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ اکابرین اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا بھی وظیفہ ہے، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی زندگی میں پڑھا کرتے تھے، جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، رب اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ حدیث کی روشنی سے بھی اس عمل کی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے لاڈلے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی زندگی میں استغفار کیا کرتے تھے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ بھی ہے، یہ نبوی وظیفہ ہے، اور دوسرے اکابرین کا بھی وظیفہ ہے، صحابہ کرام کا بھی وظیفہ ہے۔ آج آپ نے اس آیت مبارکہ کو، ان کلمات کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے 41 بار یہ عمل، یہ آیت پڑھتے دوران اللہ سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام تر کبیرہ ذخیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک کہ آپ کے دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ والوں، توبہ قبول ہو جائے تو انسان ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ تو انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے تو منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، اس پر نمبرنگ چلتی ہے، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنی بار، کتنی تعداد میں اس کو پڑھ لیا ہے۔ اللہ والو، آج اس عمل کو بالکل بھی نہ چھوڑیے گا۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم پر کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ کسی بھی طرح کی میرے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 41 بار پڑھتے دوران ایک تو آپ نے اللہ کریم سے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ہم کہاں غلط ہیں، ہم سے کہاں غلطیاں کہاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں۔ سچی توبہ کریں، انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ 41 بار پڑھتے دوران ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا رب کے حکم سے، جو آپ کے نصیب میں لکھی تمام تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ انشاءاللہ بلند ہو جائے گا، آپ کا مقدر ایسے چمکے گا کہ آپ کے رشتہ دار پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کر لیا کہ اللہ نے آپ کی تقدیر کو بدل دیا۔ یہ غربت کے لیے، تنگ دستی کے لیے، قرض کے لیے، بیٹی کے رشتے کے لیے، بیماری کے لیے، حتیٰ کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے بڑا ہی بہترین عمل ہے۔
آج آپ نے اس عمل کو بالکل نہیں چھوڑنا، آج آپ نے 3 سے 4 منٹ نکال کر اس عمل کو لازمی کر لینا ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہمیں تبھی پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جب رب ہم سے یہ کام کروانا چاہتا ہے۔ اگر یہ موقع ہے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو، یہ تمام تر وظائف، یہ تمام تر اعمال جو ہم نیکی کے یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے نام کو پکارتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، یہ تمام تر وظائف ہمارے نامہ اعمال میں لکھ کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جو اکابرین فرشتے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں رب کو بتاتے ہیں کہ اللہ، آپ کے بندے نے آج آپ کے اس نام سے ذکر کیا، آج یوں استغفار کیا، بے شک رب کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہمارے شعرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے کون سا بندہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے، اسی لیے خلوص نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ صرف آزمائش کے طور پر پڑھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ والوں، میں بارہا ایک بات کرتی ہوں کہ رب کے ناموں کو، اللہ کے کلام کو کامل یقین کے ساتھ پڑھا کریں، آزمائش کے طور پر نہ پڑھا کریں کہ یہ والا وظیفہ کر کے دیکھتے ہیں یا یہ والا عمل کر کے دیکھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ رب کے کلام میں فائدہ نہ ہو، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، رب کے کلام میں 100% کامیابی ہے۔ اسی لیے کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ انشاءاللہ تعالی اپنی رحمتوں سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا، کیونکہ رب ہر چیز پر قادر ہے، رب کے آگے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ چاہے 2 پہاڑوں جتنا سونا مانگ لے، خزانہ مانگ لے، رب دینے پر آتا ہے تو وہ بھی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ رب کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے کامل یقین کے ساتھ ہر وظیفے کو، جس کا بھی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بھری مراد یکسوئی کے ساتھ کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں، 7 دن تک انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ اگر فائدہ نہ ہو کہیے گا، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت رب کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ ایسا فائدہ آپ کو ہوگا کہ آج تک آپ کو کبھی بھی کسی اور وظیفے سے اس طرح کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ آزمودہ اور بہت ہی مجرب ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا وظیفہ ہے، نبوی وظیفہ ہے۔ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی کیسے آپ کی بگڑی بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ موقع آج آپ نے ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت ناموں کے صدقے اللہ آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کا مقدر انشاءاللہ تعالی سنور جائے گا۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، یہ اللہ کی لاڈلی کلام ہے، مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ اللہ غربت، تنگ دستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ بیٹی کے رشتوں میں پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے گا۔ ہر مسئلے کا انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو فوری حل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے ہاتھ جوڑ کر رب کریم سے دعا مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ والو دعا ضرور کیا کریں۔ یوں جلد بازی میں تمام تر وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دعا لازمی پڑھنی ہے۔ دعا بھی ہماری عبادت ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگیں گے، دعا نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا؟ اس لیے گڑ گڑا کر اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے آگے رکھیں۔ آپ رب سے مانگ رہے ہیں، کسی اور سے مانگ نہیں رہے، اس لیے جتنا ہو سکے مانگے۔ اللہ اپنی تمام تر رحمتوں سے آپ کی تمام تر جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعائے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا مقدر میں عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمتوں سے عطا کر دے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔